لیکن یہ کہ ادھر چلنا ابھی جو ہمارا جو رجحان ہے نا، ہم وہاں ابھی تک وہ نہیں کر پائے. ہمیں پرابلم یہ ہے ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا طرز عمل شاید آپ نے نوٹ کیا ہو بالکل مختلف ہے. ہم لوگ وہاں یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم لوگ ویسے نہیں چلیں گے جیسے کہ معاملہ وہاں پہلے چل رہا ہے، لیکن ہم لوگ اسے کنٹینیو کرنا، اس کو فیلڈ میں اسی ورک کو اپنے مشن کو اتارنے میں تھوڑی سی نہیں دوسرے اپنا کرتا دے ہم سارے اکٹھے کر کے لاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جانا والا. ہم اس وقت موجود ہیں تحریک اہل سنت پاکستان کے مرکزی آفس آستانہ عالیہ مجلس اعظم پاکستان فیصل آباد جھگ بازار کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک اہل سنت کی ذیلی تنظیم اہل سنت اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے مرکزی عہدیداران جناب قاضی مدثر رسول رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد عثمان رضوی صاحب، محمد لقمان اصغر صاحب، محمد معین صاحب اور عبد القدیر صاحب اور دیگر دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آستانہ عالیہ مجلس اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خصوصی طور پر حاضری کی نیت سے میں جناب والا سے چلا، اور میری یہ قسمت کی معراج کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اللہ کے ایک ایسے ولی کے در پر خصوصی طور پر صرف دعا کے لیے اور ان سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا. یہ میری خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن میرے لیے بہت کام آنے والی ہے کہ اللہ والا کے در پر جو جاتے ہیں وہ کبھی نامراد رہتے ہیں، کبھی ناکام رہتے ہیں. تو اللہ والا کے در پر حاضری دیتے رہنا چاہیے. لیکن ابھی چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بلکہ مہمان تو میں ہوں ان کا، اور ہمارے ساتھ جو میزبان موجود ہیں جناب قاضی مدثر رسول رضوی صاحب. قاضی صاحب، آپ کا جو شعبہ ہے، جو اسٹوڈنٹس میں آپ کام کر رہی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا میرے ناظرین کی اویئرنیس کے لیے کہ آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. سکول کالجز میں پہلے بھی تحریکیں چل رہی ہیں، ان میں اور آپ کی تحریک میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، اور آپ عوام کو یا اسٹوڈنٹس کو کیا دے رہے ہیں کہ جو پہلے سے موجود نہیں ہے اور آپ ان کو دینا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بنیادی طور پر اہل سنت فیڈریشن پاکستان جو ہے وہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر عشق رسول کی شمع کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش ہے. ہمارا بنیادی مین مرکز جو ہے ہمارے مقاصد کا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا پرچار ہے، اور صحیح اسلامی روح جو ہے وہ طلباء کے دلوں کے اندر اجاگر کرنا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اور دیگر طلباء تنظیمات کا تقابل، کہ ان میں اور ہم میں ڈفرینس کیا ہے. ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے ہمیں مجبور کیا کہ جو پہلے سے موجود نہیں تھی کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے اترے. تو بنیادی طور پر ہمارا بنیادی مقصد نظریات ہے کا پرچار ہے، فکر کا پرچار ہے. ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ نظریے کا پرچار ہے. جہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب طلبہ تنظیمات وہ بنی، ان کے اندر بہت سے ہم لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے لیڈرز بھی آئے اور بہت سے نظریاتی ورکر انہوں نے پیدا کیے، لیکن اب موجودہ صورتحال کے اندر وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکے، اور وہ نظریات، وہ جو ہے وہ افکار ہمیں مفقود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اسلام کا تصور ہمیں جو ہے وہ ہمیں اسلام بیگانہ نظر آنے لگا. ہمیں وہ اسلام کے نام پر بننے والے وطن کا جو طالب علم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہوا کرتے تھے، ان کے اندر وہ ایک چنگاری جو تھی وہ بھی بجھتی ہوئی محسوس ہونے لگی. تو اس وقت ہم نے جو ہے قدم اٹھایا کہ اب ضرورت ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، پاکستان کے طلباء کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اجاگر کیا جائے. وہ ڈنڈا کلچر،
وہ بندوق کلچر، وہ مار کٹائی، وہ پروفیسرز کے گریبان پکڑنا، اس کلچر کو ختم کر کے حقیقی طور پر طلبہ کے ہاتھ میں قلم اور دوات پکڑایا جائے، ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے، تاکہ وہ اس قلم کی طاقت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرے۔ اور میں ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ اس چیز سمجھتے ہیں کہ ابھی معاشرے کو ضرورت ہے فکری انقلاب کی۔ یہ معاشرہ اس وقت چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو اس معاشرے کو فکری طور پر ایک انقلاب برپا ہو اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لوٹا دے اس طرف کہ جس دور کے اندر جو ہے اسی سرزمین پر جو ہے وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی بھی نظر آیا کرتے تھے، کبھی محمد بن قاسم کی جو ہے وہ یلغار نظر آتی تھی، کبھی یہاں پر سلطان نور الدین زنگی جیسے عاشق تھے، اور وہ جو ہے جو ایک ہمارے یہاں فضا قائم تھی، وہ غیرت کی، وہ حمیت کی، وہ عشق کی، وہ دوبارہ سے فضا جو ہے وہ آج ان طلبہ کے اندر بھی جو ہے وہ اجاگر ہو سکے اور صحیح معنوں میں اور پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ کی قیادت کر سکے، اور یہیں سے وہ قافلے نکلیں، یہیں سے وہ نوجوان اٹھے جو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی مسلم امہ کی جو ہے وہ نمائندگی کرے۔ اچھا سر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کرتی آ رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسلام پر چلا نہیں جاتا۔ میں بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن چونکہ میں تنظیم کا اگر کسی کا نام لوں گا تو میرے دوست سے بہت سارے ناراض ہو جائیں گے، میں ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چل رہا ہے کہ نام تو دین کا استعمال ہوتا ہے، اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کے ورکرز کو دیکھتے ہیں تو ورکرز کے چہروں پر ہمیں داڑھی نظر نہیں آتی، وہ ورکرز جو دین کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ نمازی نظر نہیں آتے۔ تو کیا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ کے جو آپ نے اس کے کوئی منشور طے کیے ہیں، کیا اس میں کوئی عمل کی طرف بھی ترغیب ہوگی یا کہ بس وہ صرف مسلک کا نام استعمال کیا اور ٹھیک ہے جناب دو چار دوست اکٹھے کیے، پروگرام ہفتہ وار کیا، کیا کچھ ایسا ہوگا یا کچھ عمل کی طرف بھی آپ کا ہے؟ اب بنیادی طور پر اصل میں جو ہے نا کہ عمل کے حوالے سے اب بنیاد جو ہے وہ ایمان کی بنیادی جو جز ہے اور ایمان کی اصل جو ہے وہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، اور عشق کا جو ہے وہ اظہار عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے۔ یہ تو مطلب کہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور انسان کا دعویٰ ہو اور اس دعوے کے اوپر جو اس کے پاس دلیل موجود نہ ہو، یہ کسی صورت بھی قابل قبول دعویٰ جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا۔ تو لیکن پہلے ہی قدم میں اس کے اوپر ہم لوگ کہیں کہ ہر بندہ ہی ہم حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی صورت کے اندر ان جیسا عاشق ہو اور عشق کی وہ دلیل بھی موجود ہو، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے۔ اس کو ممکن بنانے کے لیے مجھے، آپ کو، نوجوانوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے عمل پیرا ہونے کے لیے۔ ہم نے اس والے سے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم نے دو چیزیں، بنیادی چیزیں، نماز کا قیام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک، ہمارے ہفتہ وار درود سرکلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، رشتہ، ناطہ مضبوط ہوتا ہے درود پاک کے ذریعے سے۔ اور ہر لیکچر میں، ہر گفتگو میں نماز کی تلقین لازمی ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی جو ہے لازمی کریں، یہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ ہے، کہ درمیان رابطے کا ذریعہ ہے حضور سے بھی اور خدا سے، کیونکہ ہمارے بنیادی مقاصد خوف خدا و عشق مصطفیٰ ہمارا موٹو ہے۔ دونوں چیزیں ترغیب بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کوئی ہم لوگ وہ انداز نہیں اپنا سکتے سوسائٹی کے اندر۔ کوشش پوری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، لیکن جب تک اصل ہی نہیں ہوگی، ہم لوگ تو یہ چیز دیکھ رہے ہیں، میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اصل ہی مفقود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں وہ رشتہ جس بچے کے کان کے اندر پیدا ہوتا ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، جب یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات اس کے ساتھ کرتا ہوں، وہ مجھے اس طرح فیل کراتا ہے کہ جیسے کہ میں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں اور میں کون سی دنیا کا فرزند ہوں۔ تو اس وقت مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پہلے ان چیزوں کو ضرورت ہے کہ ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کی طرف مائل کیا جائے، مائل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کی محبت کے صدقے سے عمل کی دولت بھی عطا۔ اچھا، اسکول کالجز میں آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ یہ جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ درود پاک کے حوالے سے اور یہ پروگرام کہ باقاعدہ طور پر کوئی ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں یا کہ آپ صرف ترغیب دلاتے ہیں؟ پہلے یہ بات۔ دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تک آپ پاکستان کی سطح پر یا پنجاب کی سطح پر کتنا کامیابی حاصل کر چکے ہیں اپنے کام میں، اور کتنا آپ یونٹس وغیرہ جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں، اور کہاں تک آپ کی یہ جو اسٹرگل ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ جو ہے ہماری ورکنگ کے حوالے سے، درود سرکلز کے حوالے سے، وہ تو ہمارے ہوتے ہیں آرگنائزڈ، ہم ترغیب بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہفتہ وار یا ہماری، بلکہ ہفتہ وار کے علاوہ میں آپ سے کہوں کہ ہماری میٹنگز جب بھی کوئی آرگنائز ہوتی ہیں
ہمارے پاس مہمان آتے ہیں, ہم انہیں پہلے ہی کہتے ہیں 10 منٹ درود پاک پڑھیں, اس کے بعد ہم لوگ گفتگو کریں گے. اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے, کوئی کسی بھی حوالے سے میٹنگ بلائی گئی, تو انہیں کہا جی 10 منٹ پہلے درود پاک ہوگا, سب درود پاک پڑھیں, اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ چلیں. تو آرگنائز درود سرکلز ہمارے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں اسی نیت سے آتے ہیں, اور پھر جب آنا شروع ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, عام میٹنگس میں بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے درود پاک ہوگا, نیکسٹ ہوگی. دوسرا آپ کا جو سوال کہ ہمیں کامیابی کتنی حاصل ہوئی ہے, میں کوئی یہاں پر اس انداز میں, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا, اور ہم لوگ اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ اگر مشکل نہ ہوتا تو پھر ہمیں یہ ورک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو سب لوگوں کے دلوں کے اندر وہ چیز آشنا تھے وہ ان چیزوں سے, پھر ہمیں ورکنگ کی کیا ضرورت ہے, ہمیں فیلڈ میں اترنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ لوگ بیگانہ ہو گئے اسلام سے, پھر ہی ہم فیلڈ میں اترے. اب ایک بیگانے کو اس کا جو ہے وہ اپنائیت کا پیار دینا, اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا, کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی طرف مائل کرنا, اور پھر صرف اس کا خود بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے سرشار ہونا, اور پھر دوسروں تک پیغام پہنچانا, یہ ایزی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور کئی دفعہ تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو پھر ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں, ہم عظمت رسول کے پاسباں. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی وہ جو شمع ہے وہ ہمیں پھر جو ہے توانا کرتے ہیں, اور ہم پھر دور پڑتے ہیں. لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی اتنی تنظیمات موجود تھیں جو مذہبی بیس پہ بھی کام کر رہی تھی, تو آپ کو نئی تنظیم بنانے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ کہ میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ تنظیمات بہت ہیں. ڈنڈا کلچر ہے, کلیشن خوف کلچر ہے, شہادتیں ہیں, قتل ہوتے ہیں, اس کے بعد شہادت کا نام لیا جاتا ہے, بندوق کلچر ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم لوگ طلبا کو قلم دینا چاہتے تھے, ہم طلبا کو کتاب دینا چاہتے تھے. ہم لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے بندوق لے کر قلم تھمانے کی, اس لیے ہم لوگ نکلے, اور سب لوگ فیلڈ سے آگاہ ہیں کہ طلبا تنظیمات کا کیا رول رہا ہے. ہم اس پوری طلبا تنظیمات کی ہسٹری کو تبدیل کر کے ایک نئی جو ہے وہ فکر, ایک علمی نظریاتی, اور ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز علمی ہوتی ہیں, فکری ہوتی ہیں, نظریاتی ہوتی ہیں, اسی پر ہم لوگ گامزن ہیں. سر نے جو سوال کیا تھا کہ کتنی کامیابی ہے, الحمدللہ جہاں مشکلات ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی بہت عطا فرمائی ہے. اور پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے تقریباً 20 سے 25 اضلاع کے اندر ہم اپنا ورکر ہمارے موجود ہیں, اور پاکستان بھر کے مختلف صوبوں میں, کیونکہ ابھی ہماری ورکنگ خصوصاً پنجاب کے حوالے سے ہے, دوسرے صوبوں میں نمائندگار موجود ہے, ابھی ہم منظم نہیں. پنجاب میں بھی ہم آہستہ آہستہ مختلف شہروں میں اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے. آخر میں میں چاہوں گا کہ میرے دیکھنے والے نوجوانوں کو آپ کوئی پیغام دیں اپنی تحریک کے حوالے سے, کہ یہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, کس انداز سے چلنا چاہیے, اور کس انداز سے آپ ان کو لینا چاہتے ہیں. میں صرف اپنا جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ کے آخر میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد, ہم یہاں پر آئے اور یہ پوری کائنات ہی تخلیق ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. آج ہمیں انگریز یہاں پر آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فاق اگر جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. وہ چلا گیا لیکن ایسے وار کر گیا کہ آج تک ہم لوگ وہ ان جو اس نے وار کیے تھے برداشت نہیں کر پا رہے. ہماری بنیادیں ہل چکی ہیں. نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں یہاں چند دن رہنا ہے, ہمارے ساتھ کے کافی ایسے دوست ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے. ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کل جب ہمارا جنازہ اٹھے, یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے, اور یہ کی خواہش ہمیں در بدر لیے پھرتی ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے میں نعرے رسالت کی صدائیں فداک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ ہمارا جنازہ ہو, اور کہنے والا کہے کہ نوجوان جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستانہ وار گھومتا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اگر ہمارے جانے کے بعد کوئی فرد اتنا کہہ دے گا, ہماری آخر دنیا سب کامیابی حاصل ہوگی. آپ ہمارا ساتھ دیں. پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں عشق رسول کی شمع کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ چلیں. انشاءاللہ یا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سرشار قافلہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس پاکستان کے اندر فکری انقلاب جو ہے وہ برپا کر دے گا. لیکن اس کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور یہ ساتھ میری ذات کے لیے نہیں ہے, یہ ساتھ پاکستان کے لیے ہے, یہ ساتھ جو ہے وہ اسلام کے لیے. جب یہ ناطہ ٹوٹتا ہو آپ کو نظر آئے, آپ ٹانگ مار کر چلے جائیں, لیکن رشتے کی بنیاد ہماری یہی رہے گی کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ وہ قلم تیرے. شکریہ. جی ناظرین, آپ نے یہ ہماری گفتگو دیکھی اور سنی. آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام کیسا لگا, اور آپ اہل سنت
اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حوالے سے آپ کیا تجاویز رکھتے ہیں, کیا آپ تحفظات رکھتے ہیں؟ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کرنا ہے. تب تک کے لیے, جب تک میں کوئی نیا پروگرام لے کر آپ کے پاس دوبارہ حاضر نہیں ہوتا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن میں جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نوجوان جس طرف ہو جاتے ہیں اس طرف کی کایا پلٹ دیتے ہیں, تو کیوں نہ ہم دین کے لیے کچھ کر جائیں, ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں, ہم اپنے مسلک کے لیے کچھ کر جائیں. آئیے اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو ہاتھ ہیں ان کو ہم مل کر مضبوط کرتے ہیں, اور قیامت کے دن جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا, سرکار کے عاشقوں کا قافلہ کھڑا ہوگا, ہم بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ میدان محشر میں جائیں گے. ایک بار ہم مل کر پاکستان کے نعرے کے ساتھ ساتھ نعرہ رسالت بھی لگائیں گے. اس وقت تک کے لیے, جب تک میں دوبارہ آپ کے لیے حاضر نہیں ہوتا, تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد احسان اللہ عاجز قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس وقت ہم موجود ہیں تحریک